نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ ہے رمضان المبارک اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں یہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں عموماً لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یہ رات ہوتی ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ 27ویں شب کو ہی جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 27ویں میں نہیں جاگنا چاہیے، بلکہ کہنے کا مطلب ہے کہ 27ویں کے ساتھ ساتھ دیگر جو 4 طاق راتیں ہیں ان میں بھی شب بیداری اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سال اس کا مختلف راتوں میں ظہور ہوتا ہے طاق راتوں میں سے۔ تو پھر 5 کی 5 راتوں میں ہی شب بیداری اور عبادت کو لازم کرنا چاہیے۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی، ہزاروں سال ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہماری عبادتیں پچھلی امتوں کے لوگوں سے کم ہوں گی۔ تو ابھی یہ مجلس برخاست بھی نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین سورہ قدر لے کر نازل ہوئے۔ سورہ قدر آخری پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے رب کریم کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی اور درگزر کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں ایسی قدر والی، ایسی برکت والی اور ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں جبریل امین اور دیگر لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور نوافل پڑھنے والے، تلاوت کلام پاک کرنے والے، ذکر کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، استغفار کرنے والے، ہر شخص سے وہ مصافحہ کرتے ہیں اور دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا کے جواب میں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رات میں سب مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے 4 لوگوں کے: شراب پینے کا عادی شخص، ماں باپ کا نافرمان شخص، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا شخص، اور قطع رحمی کرنے والا شخص۔ اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی خود کرنا یا دوسروں سے کروانا، یہ دونوں ایک ہی مفہوم میں آتے ہیں۔ اگر خود کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو بھی گنہگار ہے، اگر کسی دوسرے کو قطع رحمی پر مجبور کرتا ہے تو بھی وہ اتنا ہی گنہگار ہے۔ تو یہ 4 وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر صرف 27ویں رات کو ہی مخصوص کرنا اور باقی راتوں کو معاذ اللہ پس پشت ڈال دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور تمام طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کے فیوز و برکات سے کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ آئندہ سال تک کس کو معلوم کہ میں نے زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ تو ایسے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ فیس بک، یوٹیوب اور میڈیا کی دیگر چیزوں کے اوپر انسان اپنا وقت ضائع کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب العزت سے،
اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر توبہ کرے، اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ اکٹھا کرے۔ اس دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے بھی کچھ تیاری کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی شان میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ، اے معبود برحق، ہم نے یہ روزے تیرے حکم پر، تیری بندگی اور تیری رضا کی خاطر رکھے ہیں۔ اپنے حبیب پاک کے صدقے قبول و منظور فرما ان کو۔ اس ماہ مبارک اور لیلۃ القدر کے فیض و برکات ہمیں عطا فرما۔ ان روزوں میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو ہم تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اس محبت اور اس ایمان کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہم اس عبادت و بندگی کا صلہ صرف اور صرف تجھ سے چاہتے ہیں۔ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا صلہ اور اجر عطا فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کو بھی عطا فرما۔ ان کی بخشش و مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ روئے زمین کے اوپر پھیلی اس کرونا وبا سے اپنی مخلوق کو امان عطا فرما۔ بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔